جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ میں بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں، مطلب اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں اس میں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندیدگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہستی مجلس ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بھی کہ ہماری عقلیں، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو